تو حضرت امام اعظم کو ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ جس طرح یہ کنیت نسبی ہوتی ہے بیٹے اور بیٹی کی وجہ سے، اسی طرح کنیت وصفی ہوتی ہے کسی خاص وصف کی وجہ سے۔ تو ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ اس وجہ سے نہیں کہتے کہ آپ کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا اور آپ حنیفہ کے باپ تھے، اس وجہ سے نہیں کہتے۔ یہ بات غلط مشہور ہے، مخالفین نے مشہور کر دی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ عورتیں آئیں تو انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی 4 بیویاں کر سکتا ہے؟ 4 عورتیں ایک مرد 4 بیویاں کر سکتا ہے ایک آدمی؟ تو سوال یہ ہے ایک عورت 4 مرد کیوں نہیں نکاح کر سکتی؟ جس طرح ایک مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے تو ایک عورت بیک وقت 4 مرد کیوں نہیں رکھ سکتی؟ یہ غلط مشہور ہے۔ ان کی بیٹی تھی، اس نے کہا ابا جی یہ مسئلہ میں بتاتی ہوں لیکن میری شرط ہے کہ آپ آئندہ سے کنیت میرے نام سے مشہور کریں۔ کہا ٹھیک ہے تم بتا دو۔ تو انہوں نے پھر یہ مسئلہ بتایا، خواتین سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ 4 عورتیں ایک پیالے میں دودھ ڈال کے اپنا دودھ ایک ہی پیالے میں نکال کے لاؤ۔ تو 4 عورتوں نے اپنا دودھ ایک پیالے میں نکالا اور لے کر آئی۔ اس نے کہا اب تم سب اس کو الگ الگ کرو، اب تم اس کو الگ کرو۔ انہوں نے کہا جی اس کو تو الگ نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا دیکھو پھر تمہیں مسئلہ سمجھ آ گیا نا، جب 4 مرد ہوں گے اور ایک عورت بیوی ہوگی اور 4 مرد ایک عورت کے پاس جائیں گے تو وہ بچہ کس کا ہوگا؟ الگ الگ کیسے کریں گے اس کو؟ انہوں نے کہا جی ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا ہے۔ تو اس دن سے نعمان بن ثابت کی نیت ابو حنیفہ پڑ گئی، حالانکہ نہ اس واقعے کا وجود ہے نہ اس کا کوئی تعلق ہے، یہ صرف پہلے ایک جھوٹا واقعہ بیان کرتے ہیں اور پھر بعد میں کوئی نہ کوئی اعتراض کر لینا ہوتا ہے، اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اچھا، اور بس اوقات اعتراض یہ کریں کہ دیکھو حنفی عجیب ہیں کہ ابو حنیفہ کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا اس لیے ان کو ابو حنیفہ کہتے، تو ان کی نسبت مرد کی بجائے عورت کی طرف ہے۔ بھئی تم کون ہو حنفی؟ تم کون ہو حنفی؟ وہ تو ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا تو نسبت بیٹی کی طرف کرتے کہتے ہیں ہم حنفی ہیں۔ تو ان کا مذہب ایسا ہے کہ جو زنانہ ہے، عورتوں کی طرف نسبت ہے۔ اب یہ بات کہنا کہ ان کا مذہب زنانہ ہے، نسبت عورتوں کی طرف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی حنیفہ تھی، تو یہ غلط بات کہنی تھی کہ ان کا مذہب کی نسبت عورت کی طرف ہے، اور غلط بات کہنے کے لیے بنیاد غلط بنا لی کہ امام صاحب کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا، حالانکہ نہ ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا اور نہ ہمارا نسبت مذہب کی کسی خاص عورت کی طرف ہے۔ تو حضرت نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو کنیت ہے ابو حنیفہ، یہ کنیت نسبی بیٹی کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی کنیت وصفی ہے۔ قرآن کریم میں ہے انتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اللہ تعالیٰ نے دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی صفت تک بیان کی ہے حنیفہ، انتبع ملت ابراہیم، ایسے ابراہیم کی ملت جو کہ حنیف تھے۔ حنیف کہتے ہیں ایسے آدمی کو کہ جس کے اندر باطل کا شبہ بھی نہ ہو۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں، عیسائی بھی نہیں، مشرک بھی نہیں، لیکن وہ حنیف ہیں۔ تو جو بالکل حق اور جس میں باطل کا شبہ بھی نہ ہو اسے کہتے ہیں کہ یہ ملت حنیفہ ہے، یہ دین حنیف ہے، یہ شخص حنیف ہے۔ تو حضرت امام صلی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ملت حنیفہ اور شریعت حنیفہ کو آپ نے لکھوایا اور سب سے پہلے لکھوایا۔ آپ سے پہلے کسی بندے نے اس طرح نہیں لکھوایا جیسے آپ نے لکھوایا ہے۔ حضرت امام صاحب کے بارے میں ہے انہ اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا ولم یسبق احد، سب سے پہلے امام ابو حنیفہ ہیں جن نے دین حنیف کو لکھوایا۔ ان کو ابو حنیفہ کہتے ہیں خالص دین کو لکھوانے والے۔ لکھوایا تو اوروں نے بھی ہے لیکن انہوں نے سب سے پہلے لکھوایا ہے، اس لیے نسبت ان کی طرف ہو جاتی ہے کہ ابو حنیفہ ہیں، یعنی سب سے پہلے انہوں نے لکھوایا ہے۔
اور یا لغت عراق میں حنیفہ کا معنی ہوتا ہے دوات، تو انہیں کہتے ہیں ابو حنیفہ، دوات والے۔ چونکہ ان کے ہاں لکھنا پڑھنا مشغلہ تھا، آپ کے پاس بھی قلم دوات ہے، شاگردوں کے پاس بھی ہے، ہر وقت کام لکھائی کا چلتا تھا، تو ان کی شہرت ہوگی ابو حنیفہ دوات والا۔ یہ کون ہے؟ امام دوات والا ہے، کہ ہر وقت اس کے بعد دوات ہوتی ہے، قلم ہوتا ہے، لکھنے کا کام رہتا ہے۔ تو حضرت نعمان بن ثابت کو جو ابو حنیفہ کہتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ آپ کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا، اس وجہ سے کہ آپ نے دین حنیف کو لکھوایا ہے۔ حضرت امام صاحب کے بارے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جس کا نام حنیفہ تھا، ہم کہتے ہیں ان کو تاریخ کا علم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا حماد، نہ اس کے علاوہ کوئی بیٹا تھا، نہ اس کے علاوہ کوئی آپ کی بیٹی تھی۔ تو یہ تاریخ سے جہالت کی وجہ سے ہے۔ نمبر 2، پھر ان لوگوں کی بات سمجھ میں آتی نہیں کہ جب بیٹی حنیفہ نہیں تھی تو پھر ابو حنیفہ کہتے کیوں ہیں؟ ہم کہتے ہیں دوسری جہالت یہ ہے کہ عربی زبان کو نہیں سمجھتے۔ جس طرح عربی زبان میں ابن کا معنی باپ آتا ہے، اسی طرح ابن کا معنی والا بھی آتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا ابو المال، یہ شخص مال والا ہے، تو عربی زبان میں ابن کا معنی باپ بھی ہوتا ہے اور ابن کا معنی والا بھی ہوتا ہے۔ تو چونکہ ان کو ابن کا معنی ایک آتا ہے، اس لیے وہ اشکال کرتے ہیں، اور ہمیں ابن کا معنی ایک نہیں سارے معنی آتے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی اشکال ہوتا ہی نہیں ہے اس کے اوپر۔